السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بادشاہ کی بہت ہی خوبصورت ترین اور نفیس بیٹی پر اللہ کا عذاب کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی پر سانپوں کے ذریعے کیوں بہت ہی دردناک عذاب نازل کیا۔ اس لڑکی نے کون سی ایسی خطا اور اللہ کی نافرمانیاں کی کہ اللہ تعالیٰ نے زہریلے سانپوں کے ذریعے اس کو عذاب دیا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں۔ سانپ کا ظہور، اللہ کے عذاب کا آنا اچانک نہیں ہوتا بلکہ پہلے کئی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو لوگوں کو تنبیہ کرتی ہیں۔ بادشاہ کی بیٹی کی نافرمانیاں اور غرور حد سے بڑھ چکا تھا اور اب عذاب کا وقت آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سدھرنے کے کئی موقع دیے مگر جب اس نے باز نہ آیا تو اب عذاب کی صورت میں سانپ کا ظہور ہوا۔ شہزادی کے خواب یا کسی ولی کی تنبیہ، عذاب آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ شہزادی نے عجیب و غریب خواب دیکھے جن میں ایک خوفناک سانپ اسے ڈراتا ہے۔ کسی ولی یا درویش نے بادشاہ کو تنبیہ کی کہ اگر شہزادی نے اپنی روش نہ بدلی تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ رعایا میں بھی یہ چہمگویا ہونے لگی کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ سانپ کے ظاہر ہونے کی پہلی علامت، عذاب کے آغاز میں محل میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ شہزادی کے کمرے میں بغیر کسی وجہ کے سانپ نظر آنے لگے۔ محل کے نوکر اور خادم خوف زدہ ہونے لگے کیونکہ سانپوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ کوئی بھی یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ اچانک سانپ کہاں سے آ رہے ہیں۔ بادشاہ اور شہزادی کا رد عمل، جب شہزادی نے پہلی بار اپنے بستر کے قریب ایک بڑا خوفناک سانپ دیکھا تو وہ چیخ اٹھی۔ محل کے سپاہیوں نے سانپ کو مارنے کی کوشش کی مگر وہ ہر بار غائب ہو جاتا تھا۔ بادشاہ نے شہزادی کو تسلی دی مگر وہ خود بھی پریشان ہو چکا تھا۔ محل میں موجود علماء اور درویشوں نے کہا کہ یہ عام سانپ نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے۔ سانپ کا بڑھتا ہوا خوف، پہلے صرف ایک سانپ تھا مگر پھر پورے محل میں سانپ نظر آنے لگے۔ شہزادی جہاں بھی جاتی سانپ اس کے پیچھے آتا۔ وہ محل کے ہر کمرے میں چھپنے کی کوشش کرتی مگر سانپ اسے ڈھونڈ نکالتا۔ محل کے خدام اور وزراء بھی خوف زدہ ہونے لگے اور محل چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ یہ سب واضح نشانیاں تھیں کہ اللہ کا غضب شہزادی پر نازل ہو چکا ہے۔ اب اس کے پاس توبہ کا وقت بہت کم رہ گیا تھا اور عذاب اپنی شدت اختیار کر رہا تھا۔ سانپ کا مسلسل تعاقب، سانپ کے ظاہر ہونے کے بعد شہزادی کی زندگی ایک بھیانک خواب میں تبدیل ہو گئی۔ جہاں بھی وہ جاتی سانپ اس کے پیچھے آتا۔ یہ صرف ایک عام سانپ نہیں تھا بلکہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل تھی جو اسے ہر لمحے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اب اس کے لیے محل کی شان و شوکت اور دولت بیکار ہو چکی تھی کیونکہ کوئی بھی اسے اس عذاب سے بچانے والا نہ تھا۔ شہزادی کے محل میں سانپ کا داخلہ، شہزادی نے اپنے کمرے کے دروازے بند کر لیے لیکن جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو سانپ پہلے ہی اندر موجود تھا۔ وہ خادموں کو بلاتی مگر جیسے ہی وہ آتے سانپ اچانک غائب ہو جاتا۔ محل میں ہر جگہ سانپوں کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ خادموں کو دیواروں، چھتوں اور بستروں کے نیچے سانپ دکھائی دینے لگے۔ ہر جگہ سانپ کا نظر آنا۔ شہزادی نے محل چھوڑ کر محل کے باغ میں پناہ لینے کی کوشش کی مگر جیسے ہی وہ باہر نکلی زمین پر سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے۔ وہ چیخ کر بھاگی مگر سانپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا جیسے وہ اس کا سایہ ہو۔ محل کے لوگ بھی خوف زدہ ہونے لگے کیونکہ اب انہیں بھی سانپ نظر آنے لگے تھے اور سب کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ ایک عذاب ہے۔ عوام میں خوف و ہراس، محل کے اندر کے حالات رعایا تک پہنچنے لگے۔ لوگ حیران تھے کہ آخر بادشاہ کی بیٹی پر یہ کیسا عذاب آ گیا ہے۔ کچھ لوگ محل کے قریب بھی جانے سے ڈرنے لگے کیونکہ وہ سنتے تھے کہ وہاں پر سانپوں کا بسیرا ہو چکا ہے۔ دربار میں علماء اور مشرا کو بلایا گیا مگر ان کا کہنا تھا کہ یہ عام مسئلہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ شہزادی کی بے بسی اور وحشت، پہلے تو شہزادی نے اس عذاب کو معمولی سمجھا مگر جب سانپ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تو وہ ڈر سے کانپنے لگی۔ وہ راتوں کو بھاگتی رہتی کیونکہ جیسے ہی وہ سونے کی کوشش کرتی سانپ اس کے قریب آ جاتا۔
اس نے ہر ممکن حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کی لیکن سب بیکار ثابت ہوئی۔ یہ صورتحال صاف ظاہر کر رہی تھی کہ اب شہزادی کے لیے وقت کم ہو رہا ہے۔ اس کا غرور، نافرمانی اور ظلم اسے اللہ کے قہر کے سامنے بے بس کر چکے تھے اور اب وہ صرف اور صرف پچھتاوے میں زندہ تھی۔ سانپ کا مسلسل تعاقب شہزادی کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ اب نہ صرف محل بلکہ پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ عوام کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام بلا نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے جو شہزادی کی نافرمانی اور ظلم کا نتیجہ ہے۔ اب عذاب اپنی آخری شکل اختیار کر چکا تھا اور وہ لمحہ قریب تھا جب شہزادی اپنے انجام کو پہنچنے والی تھی، شہزادی کی ہلاکت یا عبرت کا انجام۔ ایک رات جب شہزادی نے محل کے سب سے محفوظ کمرے میں پناہ لینے کی کوشش کی تو اچانک ایک بہت بڑا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے چیخ کر محل کے محافظوں کو بلانے کی کوشش کی مگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا کیونکہ سب ڈر کے مارے بھاگ چکے تھے۔ شہزادی نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس کے جسم میں سکت باقی نہ رہی تھی۔ آخرکار وہ سانپ کے سامنے بے بس ہو گئی اور وہی عذاب اس پر نازل ہو گیا جس کا وعدہ اللہ نے ظالموں کے لیے کیا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق وہ سانپ اس کے جسم پر لپیٹ گیا اور اسے ڈسنے لگا اور کچھ دیر بعد وہ بے جان ہو چکی تھی۔ بادشاہ کی بے بسی اور پچھتاوا۔ جب بادشاہ کو اپنی بیٹی کے انجام کی خبر ملی تو وہ سکتے میں آ گیا۔ اس نے اپنی طاقت، دولت اور سلطنت پر بھروسہ کیا تھا مگر اب سب کچھ بیکار ثابت ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی مگر شہزادی کے لیے اب بھی دیر ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اللہ کی نافرمانی اور ظلم کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ ریا کا رد عمل۔ عوام کے لیے یہ واقعہ ایک بہت بڑی عبرت بن چکا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے کبھی غرور اور ظلم میں مبتلا نہ ہو ورنہ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ کچھ لوگ خوفزدہ ہو گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے تاکہ وہ بھی کسی عذاب کا شکار نہ ہوں۔ یہ واقعہ قیامت تک انسانوں کے لیے ایک سبق بن گیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے عاجزی، انصاف اور نیکی کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے ورنہ اللہ جب کسی پر اپنا قہر نازل کرتا ہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔